بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں. اب آپ دیکھیں گے قرآن پاک دیکھیں, کریں جو کرنا ہے آپ کو اجازت ہے. آپ مجھے بتا دیا کرو تم مسلمان آدمی ہو, مجھے یاد نہیں رہتا. جی پہلا صفحہ کھولیے, پہلا صفحہ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ لکھا تختی نمبر 1 ایک حروف مفردات. ہم کل اس سے بات کر چکے ہیں. یہ پہلے حروف ہیں, ان کی درستگی بہت ضروری ہے. اگر کسی کی درستگی نہیں ہے تو وہ آج سے کوشش کر لے کہ میں اپنے مقامی قاری صاحب سے, حافظ صاحب سے یا اپنے ساتھیوں میں سے کسی سے رابطہ کر کے میں حروف کو درست کرنے کی کوشش کروں گا, میں قرآن کو صحیح پڑھوں گا. بس یہی مقصد سمجھانا ہے اس کلاس کی اس حصے کا, کہ فکر مندی پیدا ہو جائے. سارا کچھ اب کروانا نہیں ہوتا. اگر ہم یہاں پر لے لیں ساتھیوں کو, عام معاشرے کے افراد کو, اور ہم دیں 5-7 منٹ اور اس میں کہیں ہم ساری تجوید آ جائے اور حروف ٹھیک ہو جائے, تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے الگ ٹائم چاہیے. یہاں فکر مندی, اس لیے ہمارے اشتہار میں پہلی لائن میں تجوید کے ساتھ تعارف لکھا ہے. یہ تعارف کروایا جا رہا ہے, فکر مندی کروائی جا رہی. بھئی اس کی اہمیت تو پتہ ہو, پھر وہ قرآن کو سمجھے اور قرآن کو پڑھے, کہ تاکہ میں قرآن کو خوبصورت پڑھ لوں. میں اللہ کے فرمان کو پڑھنے لگا ہوں, اہمیت بٹھانے کے لیے, ضرورت بتانے کے لیے, اور زندگی میں ایک شعور بیدار کرنے کے لیے ہم نے یہ ابتدا میں رکھا ہے. اور برکت بھی ہے اس. یہ فکر مندی کرنی, پیدا کرنی اس مجلس کی ضرورت ہے, اور پھر اس کو پورا کرنا ہر ساتھی کی اپنی ضرورت ہے. ساتھی کوشش کیا کریں مغرب کے بعد اپنی مصروفیات کو مینٹین کر لیں, تاکہ آرام کچھ ہو جائے. یہاں بھاگم دوڑ میں آنے سے پھر اس کے بعد 1.5 گھنٹہ پورا, اور پھر سبق آگے جا کے جب آپ کو یاد کرنا پڑے گا نا, ہم مذاکرہ کریں گے, تو کہ طبیعت پہ بوجھ نہ پڑ جائے. فریش ہو کے آیا کریں. چائے پینی ہے تو چائے پہلے اپنے پی لیں, کھانا میں کھانا کھا لیں. کسی کی جس کی جو طلب ہے وہ کر کے آئیں, اس کو دل میں نہ رکھیں. چیٹ ویٹ کی تھی پیسے میں سے جو بھی پہلے کر لو, ساری کال کو رہی ٹائم دیتے ہیں اتنے آگے, پھر انہیں بوجھ رہتا ہے. اوہو میں میسج کا جواب نہیں ابھی تک دیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بغیر تم چلو گے نہیں. مجھے پتہ ہے مجھے کلاس چلانی اللہ پاک نے یہ ڈھنگ دیا ہوا. اور جو زندگی آپ کی ہے, یہ زندگی میری 15 سال پہلے گزر چکی ہے. نہیں وہ اس سے بڑا ایک سوال ہے, کہے گا کوئی نہیں جلدی. یہ کہنا بھی تو آسان بات نہیں ہے نا, کہ میں کہوں آیا میں موسک, کہ خیر 9 بجے موسک اور تم اور مسجد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مخرج الضاد, یہ اصل میں ضاد کو ایک بحث ہے. مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جمال القرآن میں اس بحث کو تفصیل سے ذکر کیا. 8-7 سطریں ہیں. مخرج نمبر 8 ضاد کا ہے. ضاد 8 نمبر مخرج ہے. اس میں اس کی ادائیگی میں بعض حضرات اس کو ضا کے ساتھ پڑھتے ہیں, زواد, اور زواد میں واو بھی پڑھ دیتے ہیں. تواں, زواں, توئیں, زوئیں, سواد, زواد, یہ سب غلط ہے. اصل صاد الف دال, صاد کو موٹا کیا. ضاد کو, یہ داڑیں ہیں, یہ حصہ ہے, یہ پوری زبان کا حصہ ہے, اور یہ باہر والی داڑیں ہیں. ان داڑوں کے ساتھ یہاں پہ یہ زبان کا حصہ, یہ ان داڑوں کے ساتھ یہاں لگتا ہے, تو مخرج نمبر ضاد ادا ہوتا ہے. ضاد, یہ نہ غین بنتا ہے نہ پیچھے حلق میں جاتا ہے. یہ یہاں حلق سے نہیں, 1 منٹ رکیے ذرا, بریک تے پیر, نہ یہ حلق میں جاتا ہے یہاں تک, غین بھی نہیں بنتا, غواد بھی نہیں بنتا, اور نہ یہاں پر آتا ہے زواد بھی نہیں بنتا. اب دیکھیں گے ذال, زبان کا بالکل کنارہ یہاں پر لگا. ثنایا علیہ سفلا, اس کو کہتے ہیں اوپر والے دانت نیچے والے دانت. یہ جو 2 دانت اوپر والے 2, ان کے ساتھ ملا کے ذال. تھوڑا سا پیچھے یہ زبان کا, یہ زبان سمجھو, اور یہ نیچے پورا جڑ و حصہ سمجھو. یہ اب یہ یہاں آیا, اس کے ساتھ ملا دانتوں کے ساتھ, تو ذال. یہ دیکھو آسان, ذال نرم. تھوڑا سا پیچھے یہ کیا, یہ زبان کا یہ حصہ, یہ زبان کا حصہ یہاں پر لا کے تالو سے لگا, تو یہیں سے دال, یہیں سے تا, دال تا, ایک ہی جگہ سے تا کو تھوڑا سا موٹا کر دیا, اس کا مخرج آ گیا. یہیں سے ضا, یہی اس کے ساتھ ہی ملتے ہوئے ضا, پیچھے یہ پیچھے چلے گئے. اب یہاں دال کہاں پر ہے, یہ سمجھ رہے, یہ حصہ یہ دال ہے,
ٹھیک ہے، یہ میری زبان کا کنارہ ہے، یہ حصہ زبان کا پیٹ ہے، اور یہ تالو کا حصہ ہے، یہ دال ہے، اور غاد یہاں پر تھا۔ اب جب اس کو پڑھیں گے دعاد یا داد، تو یہ زبان تو یہاں آ گئی، تو یہاں سے تو نکلنا ہے دال، تو دعاد اس کو موٹا کر دیا۔ اگر اس کو پڑھا غاد، تو غین کے ساتھ لے گئے تو یہ زبان کے یہ حصہ، یہ یہاں سے غین، غین یہ حلق سے ادا ہو رہا ہے۔ اس دونوں کے درمیان میں ایک حصہ ہے، یہاں سے موٹا کر کے ادا ہوتا ہے، اور اس کے آخر میں پوری بات بتانے کے بعد حضرت لکھتے ہیں کہ اس کے لیے کسی مشاق بہترین ادائیگی والے استاد سے پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ بات ہی پوری کر دی، نقشہ میں نے بتا دیا، جگہ بتا دی، اب کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے غاد 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 سنانے کی ضرورت ہے۔ بار 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 وہ کہے گا نہیں غین ہو رہا ہے، تھوڑا نیچے کرو، وہ کہے گا نہیں غاد ہو رہا ہے، ضا ہو رہا ہے، تھوڑا اوپر کرو، تو یہ وغیرہ وغیرہ کرنے سے ادا ہو جائے گا۔ آخری بات، کوشش ہمارے ذمے ہے، کوئی کمی بھی رہ گئی تو انشاءاللہ کوشش کرنے والے کو اللہ پاک معاف فرماتے ہیں۔ بات مکمل ہو گئی، ٹھیک۔ پہلا حصہ ہمارا، پہلی تختی، اب آپ تختی دیکھ رہے ہیں، سب کے پاس تختی ہے جی قاعدہ جی۔ تختی نمبر اول مفردات ہے، اور یہ ہم کل کر چکے۔ دوسری اب دیکھیں کل والی جو میں بات سمجھانا چاہ رہا تھا، تختی نمبر 2، الف لام الف، پھر لام الف کے ساتھ ایک اور ساتھ لکھا ہے، کیا؟ لام الف۔ آگے با الف کے بعد پھر کیا لکھا ہے؟ پھر اس کے بعد لام کے بعد پھر کیا لکھا ہے؟ دیکھو اب لکھنے کے مختلف سٹائل ہیں کہ نہیں، ایسے ہے نا؟ اچھا، اسی طرح آپ نیچے ایک کاف کو دیکھیں، آگے دوسری سطر کے یہ ایک چھاپے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک پرنٹنگ ہو نا تو ایک پیج کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو پیج یہاں پہ آواز دی جا رہی ہے سب کو پتہ ہے۔ دوسری سطر کے آخری 2 لفظ کیا کیا ہے؟ کاف، اس کے بعد تیسری سطر کے پہلے 2 لفظ کاف با، اور دونوں کو کاف کی شکل دیکھ لیں، درمیان والے دونوں کاف کی شکل دیکھیں، تیسری سطر کے آخری کے درمیان میں کاف کی شکل دیکھیں، فرق نظر آ رہا ہے؟ یہ بتانا مقصود ہے بچے کو کہ یہاں تم نے ادائیگی درست کر لی ہے، لیکن یہ جو درست ادائیگی کی ہے اب اس کو مختلف طرز سے لکھا جائے گا، تو جو لکھنا ہے وہ رسم الخط سمجھانا ہے یہاں پر، اور اس کو پڑھانے والے، قاعدہ پڑھانے والے ساتھی اس پہ اگر کوشش کر لیں کہ اس کو جدا جدا کر کے لکھنے کا اس کو یاد کروا دیں۔ بھئی یہ کیا، وہ کہتا ہے مجھے آج کا سبق یاد نہیں ہے، بچہ کیا کہتا ہے مجھے آج کا سبق، تو کون سا سبق ہے جی؟ یہ سبق ہے۔ اب وہ چونکہ شکل نہیں دیکھی نا تو وہ پریشان ہو گیا، مجھے آتا نہیں ہے، اس کو کہ بھئی یہ پہلے کیا ہے، اچھا اس کو نیچے لے جاؤ، بھئی یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے یا، تو یہ بھی وہی ہے یا، درمیان میں کیا ہے وہ نہیں سمجھ آ رہا، مجھے نہیں پتا، اس کو کہو جی یہ کیا ہے جس کے اوپر 2 نقطے ہیں، وہ کہتا ہے تا، بھئی اب کیا ہے درمیان میں تا، بھئی یہ آخر میں کیا تھا یہ لام، اب پڑھو کیا ہے یا تا لام، اس کے لیے گھنٹہ لگانے کی ضرورت ہے اس کو، تو پھر وہ کیوں کر رہا ہے یا تلام یا تلام یا تلام یا تلام، کیا ہو رہا ہے یار؟ کتنا وقت، اس فکر مندی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ کمی ہے کہ نہیں؟ دور کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو تجھے پھر کیا کرتے ہو؟ یہ بات میری سمجھ آئی ہے؟ یعنی کتنی اہم بچے کی تربیت کے اعتبار سے بات ہے، اس کے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنا ہے نا، اس کے دماغ سے اس بوجھ کو ہلکا کرنا ہے کہ یہ تختی تمہاری کوئی نیا سبق نہیں ہے، بلکہ پچھلے سبق کو جوڑ کر ملا کر لکھنے کا ایک نیا انداز ہے، تو اس کو جدا جدا کر کے یاد کروا دو۔ بعض قاعدے والوں نے ان کو الگ الگ لکھا بھی ہے، ورنہ آپ لکھوا دو، کاپی ساتھ لگوا دو، اپنے گھر میں اپنے چھوٹے بھائی سے سن لو، اپنے بچے سے سن لو، وہ جب پڑھ کے آتا کہتے جی میرا دوسرا سبق ہے یاد نہیں ہے، تو چلو سسرال والے کو سن لو جا کے، تھی ایڈی جگہ پریشان جی گھر نہیں گئے تھے سورا کرو پوچھ لو تھوڑے گھر کی بال ہے گیا پہلا دا وہ لے لینا، وہ سن لینا، تو وہ اس پہ بھائی آپ کیسے پڑھ رہے ہیں، اب وہ کہہ رہا ہے یہ مجھے یاد نہیں ہو رہا، میں نے نہیں پڑھنے جانا، کیوں بھائی لام بھائی بیٹھا ادھر بیٹھو، با الگ کرو یا الگ کرو لام الگ کرو، اسی پہ دکھا دو بھئی یہ صرف شکل وہ بنی ہے، الفاظ حروف وہی ہیں، اب یاد کرو، تو مشکل ہوگا میرے خیال چند منٹ کے بعد اس سے ٹھیک ہو جائے گا، تو اتنا مشکل وقت نہیں ہے، اصل چیز ادائیگی کی ہے، یہاں حروف کی پہچان۔ اب آگے چلیں، تختی نمبر 3 میں جو جہاں تختی نمبر 3 لکھا ہوا ہے، یہ جو اس کی ٹائٹل ہے، اس کے اوپر 2 سطریں چھوڑ کے تیسری سطر پر دیکھیے، بالکل درمیان میں حمزہ، اس کے نیچے الف لکھا ہوا ہے، آگے لکھا ہے حمزہ کے نیچے کیا لکھا ہے واو، ایسا ہے نا، حفاظ اور غور کیجیے گا، یہ حمزہ ہی ہے، یہ واو یہ بھی کیا ہے حمزہ ہی، یؤمنون
یؤمنون یؤمنون آئے گا قرآن میں، بیسویں جگہ پہ آئے گا حمزہ، وہ واو پڑھی نہیں جاتی، یہ واو بشکل حمزہ ہے، حمزہ بشکل واو ہے، یہ اصل میں حمزہ ہی ہے، واو کی شکل میں واو کے اوپر دے دیا، حمزہ ہی پڑھا جائے گا۔ الف ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا حمزہ الف حمزہ واو، حمزہ کس شکل میں؟ الف کی شکل میں۔ نمبر 2 حمزہ کس شکل میں؟ آگے نمبر 3 حمزہ، یہ حمزہ ہی ہے، یہ بچے کو بتانا ہے، چھوٹے بھائی کو، بھائی یہ حمزہ ہی ہے، مشکل نہیں، حمزہ الف حمزہ یہ نہیں۔ اچھا اس پہ آپ نیچے پیچھے دیکھیں گے، اوپر پہلی تختی، پہلی سطر میں، دوسری سطر میں، تیسری سطر میں آپ دیکھیں را لکھا ہے کہیں، رازا، غور رکھیے، انگلی رکھیں ذرا آپ اپنی تاکہ صحیح، رازا۔ اس کے آگے دیکھیں جیم را، اب را کو ملا کر لکھا انہوں نے، خا زا کو ملا کر لکھا، پھر لکھ دیا آگے کیا؟ اچھا وہی رازا اوپر ہے، وہی رازا نیچے ہے، کوئی اور را ہے یا وہی والی را ہے؟ وہی را ہے، فرق کس چیز کا ہے؟ فونٹ کا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب آگے اس کے ساتھ کیا ملایا؟ یارا، آگے اب یہ بتاؤ کہ یہ مستقل کوئی سبق ہے، اس کے لیے کوئی 2 دن لگانے کی ضرورت ہے؟ تو پھر کس چیز کی پریشانی ہے؟ بچوں کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ یہ پڑھانے کا ایک سلیقہ ہے جس پہ یہ محنت کر دیجیے کہ ان کو جدا جدا کر کے آسانی سے سمجھ آ جائے۔ دوسری تختی مکمل ہو گئی۔ تیسری تختی میں حروف مقطعات، اس کی بحث ہم کل کر چکے ہیں۔ اس کے نیچے اردو میں کچھ لکھا ہے، اس کو ذرا آپ سب پڑھ لیجئے اونچی آواز سے۔ کیا؟ مرکبات کی تختی بلا تأمل، بغیر جھجک کے فوراً بتا سکیں۔ اب کیسے ہے کو اس طرح بتلائیں، ہم الف حمزہ لام واو نون، تو اس کا مطلب ہے یہ تختی مشق کی ہے، یہ امتحان ہے، یہ تختی اوپر تختی پر دیکھیے گا، یہ تختی امتحانی تختی ہے۔ اس سے پیچھے والی امتحان لینا ہے کہ حروف آتے ہیں کہ نہیں، اور ملے جلے حروف لکھنے کا، لکھے ہوئے حروف پڑھنے کا طریقہ آتا ہے کہ نہیں، اور دوسرا مقصد وہ ہے کہ یہ بچے کی سورت یاسین ہے، یہ چھوٹے بچے کی کیا سورت، تاکہ وہ جب بھی قاعدہ پڑھے تو پہلے اپنے اوپر اپنی حفاظت کی غرض سے اس کو پڑھ لے۔ تو دیکھنا بھی حفاظت ہے تو پڑھنا تو اور زیادہ ہوگا، تو نظر سے بچ جائے، پھر آگے جا کے اس کے اوپر نظر نہیں لگے گی۔ کیوں جی؟ آگے تختی نمبر 4، چوتھی تختی جی۔ اب وہ جو حروف تھے عام، ان حروف کو اب انہوں نے حرکت دے دی۔ وہ کہتے ہیں حرف کبھی اوپر جائے گا، کبھی اوپر پڑھا جائے گا، کبھی اس کو کہتے ہیں زبر زیر پیش، زبر اوپر زیر نیچے، اور پیش اس کا گول اوپر ہوتی ہے اور وہ حرکت پیدا کرتی ہے، اوپر لکھا بھی ہے۔ تختی نمبر 4 حرکات جمع ہے کس کی؟ حرکت کی، ہلنا، تو حروف کو ہلا دیا اس نے۔ دیکھو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا مبارک دین کی ابتدا قرآن سے، اللہ کے کلام کو پڑھنے کی اس کی وجہ سمجھ رہے ہیں کس کے، تو یہ سارے کا سارا عبادت ہی عبادت ہے، ماشاءاللہ تعلیم کا حلقہ ہے، تو تعلیم کے حلقے کے جو فضائل ہیں سب کا استحضار رکھا جائے۔ حمزہ زبر، حمزہ زیر، حمزہ پیش، بس اتنی بھائی، اس کو کھینچنا نہیں ہے، سیکھنا یہاں پر یہ ہے اور سکھانا یہ ہے کہ بھائی اس کو کھینچا نہیں جائے گا۔ حمزہ، اور یہ پڑھا کیسے جا رہا ہے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آئی، یہ کیا ہو رہا ہے بچے کے ساتھ؟ انا للہ۔ بھائی محترم آپ کی مہربانی، مسجد بھی ہے، پھر یہ بچہ، اور پھر وہ جو اس نے اب اس کو دوبارہ ٹھیک کروائیں گے، وہ ٹھیک ہونا ہی مشکل ہے۔ تو پہلے دن یہ بھائی کھینچنا نہیں، حمزہ زبر آ، جھٹکا بھی نہیں، آ ای او، بس۔ اب اوپر کیوں جا رہا ہے؟ آ ای او، یہ کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ ساؤنڈ سکھانا ہے یہاں پر۔ پڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اب یہ پوچھا جائے حمزہ کے اوپر کیا ہے، آپ بتائیں پہلے، حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ پڑھیے، حمزہ زبر، حمزہ زبر، آواز کیا آئی؟ بس یہ پڑھانے کا طریقہ ہے۔ بیٹا آواز کیا بنی؟ آ۔ حمزہ زیر، آواز کیا آئی؟ بس یہ اس کو آواز اس کے دماغ میں نقش ہو جائے کہ ایک آواز، ایک ساؤنڈ پیدا ہوا ہے، وہ ساؤنڈ اس کو بتانا ہے۔ بس اس کو پورا ساؤنڈ جب پورا ہو گیا، اب سمجھ گیا، اب اس کی تختی مکمل ہو گئی۔ اور کیا آپ نے؟ سمجھ آئی میری بات؟ یہ پڑھانے کے لیے کچھ اگر صاحب آج ابھی نہ دیکھیے، آپ کی مہربانی، ابھی نہ دیکھیے اوپر ہم ہیں 2 گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، آپ ایک کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، دوسری ٹیکنیکلی بات وہ یہ ہے، آپ غور کریں گے، حمزہ ہے، حمزہ کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ عین، اس کے بعد کیا ہے؟ ہا، اس کے بعد کیا ہے؟
اچھا میرا خیال ہے کہ ایک مرتبہ ذرا اس تختی کو پہلی پڑھ لی جائے، ایک ذرا میرے دل میں تھا، ایک وجہ ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے تربیت کے زمانے میں کہ جب کلاس پوری ہو رہی ہے نا تو کسی ایک کو نشانہ نہیں بناتے، بس اشارہ لیتے، سمجھ جاتے ہیں اور پھر ساری کلاس کو وہ سبق پڑھا دیتے ہیں۔ جس کی کمی ہوگی وہ خود دور کرے گا بعد میں جا کے، تاکہ اس کو ایک کو کہا نا تم غلط کر رہے ہو، نہیں مناسب نہیں، اس طرح تدریس کا معاملہ پھر چلتا نہیں، مشکل ہو جاتا ہے۔ جی میرے ساتھ پڑھ لیجیے، الف با تا سا۔ اب دیکھو یہ بے تے سے نہیں ہے، عادت بنی ہے نا، یہ بے تے سے نہیں ہے، با تا سا جیم۔ آگے دیکھو آگے کیا لکھا ہے، ہا، آگے ہا کے ساتھ الف بھی لکھا ہوا ہے، غور کیجئے۔ تو اب ہے خے نہیں پڑھ سکتے، یہ ہا ہی پڑھا جائے گا، اور لکھا بھی انہوں نے ساؤنڈ بھی اس لیے بتایا کہ بے نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے، اوپر ساتھ الف ڈال دیا ہے، تے نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے، اسی طرح ہے نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے، ہاں، یہ قرآن پڑھنا ہے۔ اور ہا کو حلق سے ادا کرنا ذرا زور لگے گا، حلقی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ آگے دال، ذال، را، زا۔ پھر یہاں پھر بتا دیا انہوں نے کہ ریزے نہیں پڑھنا، آگے الف لکھا ہے۔ آگے چلیے کیا، سین، جی شین، ہاں یا صاد، بس سواد نہیں ہے، سواد زواد یہ نہیں، صاد، غاد۔ آگے تو یہ زوے تھا اس میں انہوں نے لکھ دیا ساتھ، کیا ہے، تا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف۔ یہ دو کاف ہیں، ایک کاف کینچی والا ہے، ایک کاف کتاب والا ہے، آپ دیکھیں گے، یعنی کتاب جس سے لکھا جاتا ہے، ایک کینچی جس سے لکھی جاتی ہے۔ تو ایک کو ذرا الگ طریقے سے ذرا دبا کے ادا کرتے ہیں، ایک کو بہت نرم سے ادا کرتے ہیں۔ قاف، پتہ چلتا ہے قاف نکالا ہے اسے، ٹھیک ہے۔ کاف بڑے آرام سے، لام، میم، نون، واو، ہا۔ پھر لکھ دیا انہوں نے کہ ہا ہے، کیا نہیں ہے، ہے نہیں ہے، ہا۔ آگے حمزہ، یا، یہ میں نے اس لیے پڑھا ہے کہیں کوئی کمی ہے تو اپنی سطح پہ جا کے اپنی جگہ اس کو دور کرنے کی ضرور کوشش کی جائے، اس کے لیے الگ سے ٹیوشن کے لیے قاری ابراہیم صاحب کا ٹائم لے لیا جائے۔ اچھا اس کو میں بھی کیا ہوں، میں نے کہا تیری دکان چلاؤں گا، بہت پیارا دوست ہے، اللہ پاک اس کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ محبت والے ساتھی ہیں، سارے ساتھی کام والے ہیں، سب ساتھی، سب علماء، سب قراء، سب حفاظ، جو جہاں جہاں کام کر رہا ہے ہمارے لیے وہ بہت قیمتی ہے، اللہ کو معلوم کہ اس کا کیا مقام۔ بہرحال نمائندگی تو وہ دین کی کر رہا ہے، بڑا مقام، بڑا درجہ ہے، ہم نے محبت لینی ہے، اپنے دل میں سب کی محبت رکھنی ہے، سب شعبوں کی محبت، سب دین والوں کی محبت۔ آگے ہم پڑھیں گے حمزہ زبر، حمزہ زیر، حمزہ پیش۔ اب دیکھو اس کو پہلی تختی کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا، وہ کیا ہے، اب کیا پڑھ رہا ہوں میں، یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہی الف، جب اس کو زبر زیر پیش دے دی جائے تو وہ اس کو اب نام تبدیل کر دیا جاتا ہے، اب وہ نام الف، یہ نہیں کہا جائے گا الف زبر آ، الف زیری، الف پیش ہو، اب کہا جائے گا حمزہ۔ یہ اس کی لفظ جو تبدیل ہوا ہے، اس کی جو لفظ تبدیل ہوا ہے الف سے حمزہ نام، یہ نام اس کی کوالٹی نے بنایا ہے جو اس کے ساتھ اس کی حرکت جڑ گئی ہے، نہیں سمجھ گئے بات، اب اس کو حمزہ کہا جائے گا۔ اچھا حمزہ پھر الف کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے، اور حمزہ جیسے ہی حمزہ نیچے پڑا ہے، حمزہ عین کا سرا، عین کے سر اس طرح بھی لکھا جاتا ہے۔ اب اس کو حمزہ پڑھیں گے، اگر کہیں پڑھا جا رہا ہے الف زبر آ، الف زیر الف زیر الف پیش ہو، اب سمجھ جائیے کہ یہاں بہت بڑی غلطی ہے، یہ الف ہے ہی نہیں، اب تو الف رہی نہیں، الف رہا نہیں، اس لیے کہ اب یہ حرکت سے خالی ہوتا تو پھر کیا ہوتا، الف، جب الف حرکت لگ گئی ہے یا جزم لگ گئی یا شد لگ گئی، اب یہ الف، اب اس کا نام کیا بن گیا، بس یہ اتنی سی بات سمجھنی ضروری ہے، یہ بھی ایک غلطی ہے عام، اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے، قاعدہ پڑھانے والے حضرات مدرسین اس پہ بھی غور فرمائیں۔ یہاں ایک بات ساتھیوں کو پریشان کن لگی، کچھ ساتھیوں کو، انہوں نے کہا یار یہ سوچ میں پڑ گئے، کیوں ہوا کہ حمزہ کے بعد کیا ہے، ہا، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، ہا، اس کے بعد کیا ہے، غین، اس کے بعد کیا ہے، پھر کیا ہے، آگے کیا ہے، پھر کیا ہے،
بھئی آپ اس طرح یہ الٹ ملٹ، یہ لام کدھر، نون کدھر، تا کدھر، یہ کیا الٹ ملٹ قاعدے کی ترتیب، کیا دال سین زین ضا طا، الف بات آسان سے شروع کر دیتے، پہلے الف حمزہ زبر اور آگے پھر کون سا ہونا چاہیے تھا عقلی طور پہ، ترتیب کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے تھا، آسان ہے نا، یہ ہونا چاہیے تھا نا، یہ سمجھ آئی کچھ ساتھیوں کو اور یہ بات پریشان کر گئی، تو انہوں نے قاعدہ اس طرح بنا دیا، اب قاعدے ایسے بھی نہیں ملیں گے آپ کو، تو وہ حرکات اس طرح پڑھاتے ہیں، لیکن یہ شاید رات 2 بجے نہیں گئے، وہ سمجھے، وہ مشقت کی گھاٹیاں نہیں ابھی چلے، یا گئے ہیں ان کو راستہ نہیں ملا۔ اصل میں نے پہلے کہا ہے مصنف علیہ الرحمٰ نے اس قاعدے کو، آپ کو پتہ ہے پہلے اس بات کا جو جواب دینے لگا، آپ کو پتہ ہے پہلے اس کا عبد المتین، الحمدللہ وہ جس طرح بیٹھا تھا نا، تو میں نے کہا شاید اگر پہلے ہی پتا تو پھر تو مارکیٹ ختم ہو جائے گی نا، اگر کسی چیز دکاندار نے پہلے سودا دیکھا ہوا ہے تو پھر آپ نیا دکھائیں گے جی یہ تھان دیکھیں ہو، کہے گا تو دیکھا ہے پہلے سنا ہے لیکن وہ یاد نہیں ہے، بس ٹھیک ہے الحمدللہ نہیں پتا، بھول بھال گیا، اچھا کہ تاکہ ہماری مارکیٹ میں پروڈکٹ تو تبھی چلے گی نا اپنی۔ یہ میں جب مارکیٹنگ کی باتیں کرتا ہوں تو میں عزیر آپ کو اور باقی ساتھیوں کو ذہن میں رکھے اس لیے کرتا ہوں، خرم کو اصطلاح کہ یہ سمجھانے میں اور سمجھنے میں ٹرمز میں آسانی ہے، اور یہ چیزیں ہماری روزمرہ کام کی ہیں، وہاں سمجھ آ جائے کہ ہم نے یہ سنی تھی، یہ بات یہاں پر تھی، تو اس کو اس انداز میں سمجھا دیا جائے۔ کلم الناس بقدر عقولہم، ہمارا ایک کلیہ ہے کہ لوگوں سے بات کرو ان کی فہم کے مطابق، جس طرح ان کی فہم ہے۔ میں عربی کے لفظ اور عربی کے جملے استعمال شروع کر دوں یہاں، وہ نہیں پلے پڑے گا، جلدی نہیں آئے گا، تو پھر سیکھنے کے لیے ہم آئے ہیں تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں حصہ لے کر جائیں۔ اچھا، تو یہ انہوں نے کہا جی یہ ایک کچھ ساتھیوں کے ذہن میں بات آ گئی، یہ بات عجیب واقعی سوال والی بات ہے، سمجھ بھی آتی ہے کہ اس جیسے ترتیب انہوں نے پیچھے دی ہے حروف کس کی، کون سی حروف مفردات کی، تو اسی تختی کے اوپر زبر زیر پیش لگاتے جاؤ، ساز برسا سازے، اسی ترتیب سے لکھ دیتے، اسی ترتیب سے لکھ دیتے اس تختی کو، تو اوپر زر کے ہر کرنے لگا دی، تو آسان تھا یا نہیں تھا؟ فہم میں یہی سمجھ آئی، انہوں نے قاعدہ ہی بدل دیا، نیا چھاپا اپنی طرف سے، نام رکھ دیا اپنے نیا نام اور ترتیب وہ لگا دی۔ بھائی وجہ یہ ہے، اب آپ غور کیجئے گا، یہ تختی حروف مفردات کی ترتیب پر ہے، لیکن یہ تختی جو مصنف علیہ الرحمٰ نے لکھی اس میں سب سے پہلے لے کر آئے کیا؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں غین، چھٹا، 6 حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ حلق سے ادا ہونے والے حروف ہیں، جو سب سے پہلے ادا ہوگا وہ یہاں سے اس کو لے کر آئے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، آگے چلتے جاؤ، آگے دیکھتے جاؤ آگے کیا ہے، اب ایسے غور سے پڑھتے جانا ہے اور اب توجہ اپنی زبان پر رکھنی ہے غور سے، قاف، آگے آگے جیم، آگے زبان پہ غور کرنا، میری زبان کہاں سے چلی اور کہاں پہ پہنچی ہے، آگے آگے ضاد، آگے لام، جی، آگے 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 دال، آگے 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 جی 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 جی، نہیں سمجھ آئی بات؟ وزن ہے کہ نہیں؟ پروڈکٹ پیش کرنے والی ہے کہ نہیں؟ پروڈکٹ میں وزن ہے کہ نہیں؟ ایویں نہیں تو میں کیا کہ آ جاؤ پڑھ لو، میں جلدی پڑھاتا نہیں ہوں، اس کے لیے پتہ نہیں کام کتنی مشقتیں کی ہیں، اب یہ سمجھ آئی ہوتی تو نیا قاعدہ بناتے، یہ سوچ نہیں آئی۔ اگلی بات، یہ ایک پوری پریکٹس کروائی، اور واو، با، کہاں سے شروع کیا؟ پورے مخارج کو جو اللہ پاک نے انسان کی فطری طور پہ جو ترتیب بنائی ہوئی ادائیگی کی، وہ پوری ادائیگی کے مطابق انہوں نے کہا جی ہم نے پورے مخارج یاد کروا دیے آپ کو، کون کون کہاں سے ادا ہو رہا ہے اس کی ترتیب سے ذکر کر دیا۔ اب اور سٹیپ تبدیل ہوا، ایک مشق کروائی ہے حرکت کے ساتھ، اگلی مشق کروا دی تنوین کے ساتھ، اب واپس لے کر جاؤ غور سے، کیا؟ میم، جی، با، جی 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 جی، ماشاء اللہ، مرحبا، جی پڑھتے جاؤ جلدی جلدی، ادھر آؤ جی، ادھر آؤ،
ماشاء اللہ. ہے کہ نہیں؟ جان ہے کہ نہیں؟ مغز ماری کے بغیر انہوں نے لکھ دی ہے، لیکن پیچھے پتہ نہیں کتنی تہجدیں ان کے لیے، اور کیا سوچ کے لکھا ہوا. تجوید سکھانی ہے بچے کو، حروف سکھا دیے. اب حروف پہلے تو تمہارے وہیں ٹھیک کروا دیے تھے مفردات میں ادائیگی، پھر رسم الخط ٹھیک کروا دی، پھر ہم نے آگے تمہاری نظر تمہارے اوپر سے اٹھوا دی اور تمہیں اعمال سکھا دیے، اور پھر آگے تمہیں لا کے اب مخارج پر تجوید پڑھا رہے ہیں. تو تجوید کی ترتیب پر، ادائیگی کی ترتیب پر دونوں تختی دے دی. وزن ہے کہ نہیں؟ ماشاء اللہ. اب آئیے تنوین. تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر. پیچھے تختی کا نام کیا تھا 4 نمبر تختی میں؟ حرکات. اور وہ کون کون سی حرکات؟ ہم زبر زیر، زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں ہم ہماری ٹرم میں؟ حرکت. اور یہی زبر زیر پیش اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے تو اس کے لیے نام کیا استعمال ہوتا ہے؟ کیا نام استعمال ہوتا ہے؟ میرا سوال ہوتا ہے تنوین کو تنوین کیوں کہتے ہیں؟ یہ اگلا سوال میں کرتا ہوں بچے سے. اب کبھی دار سفیان میں تشریف لائیے اور بچوں سے پوچھیے تنوین کو تنوین کیوں کہتے ہیں. تو یہ الگ اپنا قاری سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک محنت، ہمارے بڑوں کی اپنی، بچوں کو بھی، چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی پورا وہی دینا ہے جو ہمارے اساتذہ نے دیا ہے. اللہ کے قرآن میں، اللہ کے دین کو پڑھانے والے میں وہ بخل کس چیز کا؟ وہاں تو بڑھے گا اور ملے گا اور ملے گا. خوبصورت بچہ چاہیے، خوبصورت معاشرہ چاہیے، خوبصورت جوان چاہیے، پورے علم والا چاہیے، عقیدے مضبوط والا چاہیے، مضبوط نظریے والا چاہیے. مارکیٹ میں چلنا ہے اگر آپ کو تو ایسے افراد تیار کرنے پڑیں گے جن کا عقیدہ، نظریہ، سوچ، فکر ایک بالکل ایک زاویے پر کھڑی ہو اور اسلام کی بنیاد پر ہو، جس پہ پہلے 40 منٹ لگا چکا ہوں. سمجھے نہیں سمجھے؟ محنت کی ضرورت ہے. اس لیے ایک بندہ ہمارے لیے قیمتی ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ میرے پاس آ جائے، سارا دن بیٹھا، شام کو بیٹھا، دن میں بیٹھا، وقت دیا اور وہ فضول میں. خدا کی قسم یہی وجہ تھی جس کے لیے میں آپ کو کہا تھا کہ کلاس لے لو، کہ میرے تعلق کا فائدہ تو ہو. میں مفتی صاحب کے واسطے صفا سیدیاں کرتا، جانمت بچھانا، چائے لیا، پانی لیا، لیکن میں کچھ دیا کیوں نہیں میں نے ابو بکر کو؟ ایک دل میں قلق تھی. میں نے ساتھیوں کو کچھ، یہ کیوں نہیں سامنے آیا، یہ میرے ساتھ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اللہ نے ترتیب بنا دی بس ایک دل میں. ہمارے اسے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں اپنے نظریاتی مسلمان کو تیار کرنا ہے، غیر سے متاثر ہونے والے ہم نہیں ہیں. وہ پہلی بات اس کی میں کر چکا ہوں ساری. اور اس کے لیے ہمیں بلڈ کرنا ہے اپنی بنیاد سے. ایک ایک بچے کو اپنی پنیتی تیار کریں گے، اپنے نوجوانوں کو تیار کریں گے. آپ غور کیجئے، اگر آپ 20-22 ہیں اور پورے شہر قصور میں 20-22 تیار شدہ افراد ہمیں مل جائیں اور وہ کام کرنے والے آگے نکل جائیں تو کیسے معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی؟ نظریاتی محنت کی ضرورت ہے، نظریاتی افراد سازی کی ضرورت ہے، اور وہ کرنی ہے اپنے اکابر کے ساتھ جوڑ کر. اس پہ پوری بات چلے گی انشاءاللہ. اب 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ اوپر لکھا ہوا، اس کا نام کیا ہے بھائی اسے؟ تنوین. تنوین کو تنوین کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی تنوین نون سے ہے. کس سے؟ اس کو پڑھتے ہوئے آخر میں نون کی آواز آتی ہے. آپ پڑھیں با 2 زبر بن، آخر میں کیا آئی؟ تو یہ ہونا ہی چاہیے تھا نا، ضرورت پڑے گی. بن آخر میں نون آیا نا. اگر اس کو لکھا جائے تو جیسے باندھ لکھتے ہو، بن جیسے لکھتے ہو تو وہ لکھ کے نا تو نون آیا یا نہیں آیا؟ لیکن لکھا ہے نہیں. پڑھنے میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ چونکہ تنوین کی وجہ سے نون پڑھنے میں آتا ہے، اس لیے اس کو تنوین کہتے ہیں. یہ ایک سوال ہے، تنوین کو تنوین کیوں کہتے ہیں؟ جس کو پڑھتے ہوئے آخر میں کس چیز کی آواز پیدا ہوتی ہے؟ من، میم نون، من. اگر سے لکھا نہیں ہے لیکن نون آواز آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ آواز پیدا ہوتی ہے تنوین، یہ تنوین کہتے ہیں اس کو. اس لیے اس کو دبا کے پڑھا جاتا ہے تھوڑا سا غننے سے. من، 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 اس دبانے کو غنہ کہتے ہیں. ناک میں آواز جاتی ہے، پھر خود بخود جاتی ہے. یہ ہماری تختی 5 پوری ہوئی. اور نورانی قاعدے کا اسلوب سمجھ آیا آپ کو ابھی تک جہاں تک پہلے حروف لے کر آئے، پھر حروف کو ملا کر، اور تیسری اس میں کیا رمز ہے؟ شکلیں لے کر آئے، رسم الخط. اور اس کے بعد پھر حروف مقطعات میں پہچان لے کر آئے، پریکٹس کروا دی. اور دوسری نظر کی حفاظت اور اعمال کا جذبہ. چوتھی تختی میں انہی حروف مفردات کو ترتیب مخارج کی ترتیب پر لے آئے اور ساتھ کیا حرکت دے دی. اب اس ایک حرکت کے ساتھ آگے ان مخارج کو دوبارہ دہرائی، بیک کروا دی، اور حرکت کتنی دے دی؟ اب 2 حرکتوں کے ساتھ کر دی. جتنا پڑھایا تھا، عبدالمتین غور کیجئے گا، جتنا یہاں پڑھا سارے کی ساری 5 تختیوں کی آگے تختی دے دی. تختی نمبر 6. مشق. آگے کیا ہے؟ مشق. کیا کس چیز کی؟ عبد الرحمن آپ قاعدہ لے جاؤ، جنید کو دے کر آؤ ذرا. بھائی جنید صاحب کو قاعدہ پہنچو.
ٹھیک ہے بس آپ بس کوئی بات نہیں. خیر وہ ذرا آپ ایک اس بات پہ غور کیجئے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تختی نمبر ششم کیا ہے؟ مشق. اب اوپر کیا ٹائٹل کیا ہے؟ مشق. کیا ہے؟ کس کی؟ حرکات و تنوین پڑھی ہے کہ نہیں؟ کون کون سی تختی نمبر تھا؟ 4-5 میں. اب کہہ رہے ہیں 6 میں پریکٹس کروا رہا ہوں کس کی؟ 4-5 کی. حروف کی بھی پریکٹس ہے, حرکات کی بھی مشق ہے, تنوین کی بھی مشق ہے. گویا کہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کوئی نیا سبق نہیں ہے بلکہ یہ پیچھے والوں کی تھوڑا سا پڑھایا ساتھ ہی تمرین, تھوڑے پڑھایا سوالات جوابات. قیمتی ہے کہ نہیں؟ دیکھو نا جی. اب دیکھیں حمزہ زبر, با زبر, دال 2 زبر دن. پہلے کیا لے کر آئے؟ حمزہ. اچھا ایک تو اس میں حروف کو الگ الگ کرنا ہے. حروف اس بچے کو کہتے ہیں جی اس کو توڑ کرو, جس کے کہتے ہیں بچوں میں جوڑ توڑ کرو, اس کو توڑ کرو, اس کو کاپی لگواؤ اور کاپی میں کو بیٹا آبادان کو 3 حروف الگ الگ کر کے لے کر, وہ کہتے ہیں حمزہ با دال الف. حرکت نہیں دینی کوئی بھی لیکن حروف الگ الگ کر دو. الگ الگ کر دیے. اب حمزہ با دال الف الگ الگ لکھ کے بورڈ پہ. اب کو جی حمزہ کے اوپر کیا دے دی؟ زبر. با کے اوپر کیا دے دی؟ زبر. دال 2 زبر, دال دونوں دال کے اوپر کیا دے دیا؟ تنوین 2 زبر. اب اس کو پڑھو بیٹا. یہ کیا پڑھا؟ آ با دن. تو کیا اس کو یہ یاد کرنے کی پڑھ میں حمزہ زبر با 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 دال 2 زبر دن نبا دن نبا دن ابا دن نبا دن ابا دن. یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس کو ٹیکنیکلی پڑھا دو بھائی. کیوں مدرسین کرام, سمجھ آ رہی میری بات؟ تو یہ اس کو کھول دو, اس کو بھائی اس کو کھول لو. اب یہی حرکت لگا دو جو پیچھے لگی ہوئی ہے. مزید آسان کرنا ہے ایک اور ٹرم ہے میرے بڑے تجربہ میں یہاں. جی پہلا پڑھو حمزہ زبر. پہلا پڑھو کیا؟ چلو بھائی نہیں کیا پہلے کیا ہے؟ نہیں حرف کون سا حرف پڑھو پہلے؟ حمزہ زبر. حمزہ زبر بیٹا پیچھے دیکھو کہاں ہے, وہ ڈھونڈ کے بتائے گا. آگے دیکھو آگے کیا ہے؟ با زبر با. پیچھے دیکھو کہاں ہے؟ دال 2 زبر دن. وہ دیکھ کے بتائے گا یہ ہے دن. اب اس کو ملا کر کاپی پہ اس کو لکھ دو. مشکل ہے؟ باقاعدہ کیوں مشکل ہو گیا؟ بچے کے لیے تو آسان ہی آسان ہے. ایک سوال ہے کہ اسکول میں جاتا ہے تو وہ بیچارہ وہی اردو انگلش والا وہ پڑھ جاتا ہے, اور نورانی قاعدے والا آتا ہے تو وہاں پہ پڑھتا نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہاں جوڑ توڑ کروائے جا رہے ہوتے ہیں, الگ الگ ایک ایک حرف کو الگ الگ کروایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس کی پریکٹس کروا دو کاپی دے کے. آسان ہے مشکل ہے؟ اچھا آگے اب ایک مرتبہ ذرا ایک نظر ڈالیے گا. ابدن سے لے کر آگے ہدن اس تختی کے آخر تک. ابدن سے ہدن اس تختی کے آخر تک پوری تختی پر تیزی سے نظر ڈالیں. آپ کو حرکات اور تنوین کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آئے گی. تو مشق کروائی گئی ہے حرکات کی, تنوین کی. سمجھ آ گئی؟ آنا وہ کہتے ہیں جی آنا تو ہے ہی, وہ حمزہ زبر آ نون زبر نہ آنا. وہ کہتے ہیں پڑھا نون, یہ نہیں کہتے جی آنا جب اس طرح جہاں بھی لکھا جائے گا نا تو انا نہ پڑھنا, اس کو پڑھتے ہوئے آنا ہی پڑھنا. لکھنے میں الف آئے گا, پڑھنے میں الف نہیں آئے گا. تو بس اتنا انہوں نے بتا دیا آگے. لیکن پوری تختی میں آپ غور کیجئے کہ اس پوری تختی میں حرکات اور تنوین کے علاوہ کوئی اور بات. اگلی بات, سارے الفاظ قرآن سے لے کر آئے ہیں. سارے الفاظ تو قرآن یہاں سے الفاظ شروع کروا دیے. الفاظ جس بچے نے یہاں پڑھ لیا خلق خلق ذکر, وہ قرآن میں جہیں بھی یہاں بھی آئے گا خلق خلق ذکر, اس کے لیے پڑھنا کوئی مشکل ہوگا؟ تو قرآن کے الفاظ لے کر ادھر ادھر کے نہیں لے کر آئے. اور قرآن کے الفاظ کے اوپر جو اس کو اجر ہے, جو فوائد و برکات منافع ہیں, وہ سارے کے سارے یہاں اللہ پاک نصیب فرمائیں گے. ورنہ اوٹ پٹانگ قاعدہ اپنا بنایا اور ایسے اوٹ پٹانگ کے الفاظ جملے بنا کر دے دیے. لیکن حضرت شیخ نے ایسا نہیں کیا. وزن ہے کہ نہیں؟ اب اس تختی تک انہوں نے اپنی بات پوری مکمل کر دی. 5 تختیاں پڑھائیں اور 5 کو آگے جا کے جمع کر کے مشق کروا دی. سبق ختم. کہیں امتحان لینے جائیں, امتحان کا موقع کسی بچے پوچھنا ہو تو پیچھے والی تختی نہ پوچھی جائیں, مشق والی تختی پوچھ لیجیے, کیونکہ ہے ہی امتحانی. اسی سے پوچھنا نا, ہے ہی امتحانی. بھئی یہاں سے بتا دو, پیچھے والا سب کچھ اسی میں آ جائے گا, اسی سے سارا کوئی پوچھ لیا جائے. سب امتحان ایک تختی کا لیا ہے, لیکن ایک میں ساری 5 کی 5 آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو آگے خود بخود. بات سمجھ آ گیا؟ سمجھ آئی طریقہ؟ اس کے درمیان میں اوپر دے کر گئے, اوپر دیکھیے جائے گا تختی نمبر ششم کے اوپر تنوین کے اور اس کے درمیان کیا لکھا ہے, جلدی سے
حروف حلقی اور شفوی اور وسطی، اس کو ہم نے کل سمجھنا ہے اور یہ ہماری روز کی ضرورت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔